حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة رضي الله عنه فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت حاصل نہیں کی، البتہ بڑے ذہین و فطین تھے. مختصر مدت حضور کی خدمت میں رہنے کے باوجود آپ نے علم کثیر حاصل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کا مرکز بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم مزاج تھے. بعض حضرات نے ان کی صحابیت کا انکار کیا ہے مگر وہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے. ان کے صحابی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اصل میں روافض اور شیعہ یہ چونکہ حضرت علی یا حضرت امیر معاویہ دونوں میں سے کسی جانب نہیں لڑے، تو اس وجہ سے ان کو متہم قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف قسم کے من گھڑت واقعات ابو بکرہ کی طرف منسوب کر کر انہیں مرجوح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. البتہ ہمارے محدثین نے کہا کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ تمام کے تمام عدول ہے، کسی صحابی پر کسی قسم کی جرح جائز نہیں ہے. لہذا ابو بکرہ پر اگر کوئی جرح کرتا ہے تو اس جرح کا ذرہ برابر بھی اعتبار کیا جائے گا نہیں. تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہے، فقیہ صحابی ہے. انہی کی وہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو میں نے وضو کیا اور دوڑتا ہوا میں نماز میں شامل ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کون ہے جو دوڑتا ہوا نماز میں شامل ہوا؟ تو میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیوں دوڑے؟ کہا کہ میں نے سوچا کہ میری رکعت نہ چھوٹنے پائے. تو حضور نے کہا علیکم السکونۃ والوقار، نہیں، اطمینان سے آؤ، دوڑو اور بھاگو مت، اس لیے کہ تمہارے دوڑنے اور بھاگنے کی آواز سے دوسرے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے خشوع اور خضوع میں کیا واقع ہوگا؟ خلل واقع ہوگا. اطمینان سے آؤ، جو امام کے ساتھ پالو اس میں شریک ہو جاؤ اور جو نہ پاؤ اسے مسبوق بدل کیا کر دو، ادا کر دو. تو یہ وہی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ احنف ابن قیس کہ میں نے جب حضرت علی کی طرف سے جنگ میں شرکت کا ارادہ کیا تو حضرت ابو بکرہ نے مجھے کہا کہاں جا رہے ہو؟ قلت انصر هذا الرجل، تو میں نے کہا کہ میں حضرت علی کی تعاون کرنا چاہتا ہوں، ان کی مدد، ان کا مددگار بننا چاہتا ہوں. قال ارجع، تو انہوں نے کہا ارجع، واپس ہو جاؤ. فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اذا التقى المسلمان بسيفيهما، کہ اگر دو مسلمان آپس میں اپنی تلواروں سے ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرے فالقاتل والمقتول فی النار، تو قتل کرنے والا بھی جہنم میں اور جو قتل کیا جائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. فقلت، حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا هذا القاتل، کہ قاتل نے تو قتل کر دیا وہ جہنم میں جائے گا، یہ معقول ہے. فما بال المقتول، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ وہ تو مار دیا گیا بیچارہ. قال،
تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کرنے کا حریص تھا، وہ بھی اسے قتل کرنا چاہتا، یعنی اگر اسے قدرت حاصل ہو جاتی تو وہ بھی اسے قتل کر دیتا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اسے قدرت اس پر نہیں حاصل ہو سکی تو سامنے والے نے اسے قتل کر دیا، لیکن یہ بھی تو اسے قتل کرنا چاہتا تھا، لہذا اس بنا پر القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر احنف بن قیس کو روک دیا، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں ایک جماعت ایسی تھی جس نے مشاجرات صحابہ کے زمانے میں بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی۔ جن لوگوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی، دونوں گروہوں میں سے کسی بھی گروہ میں شرکت نہیں کی، ان کنارہ کشی اختیار کرنے والوں میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو بکرہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جن صحابہ نے کنارہ کشی اختیار کی، ان صحابہ کے درمیان ایک جماعت تو ایسی تھی کہ وہ یہ کہتی تھی کہ وہ کسی کو حق پر مانتی تھی، مگر سامنے والا بھی مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتی، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر، یہ حضرت علی کو حق پر مانتے تھے مگر آپ جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو دونوں میں سے کسی کو حق پر نہیں دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی دونوں کیا کر رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، لہذا دونوں میں سے کسی کے ساتھ شرکت نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکرہ کا شمار انہی صحابہ میں ہوتا ہے جو نہ حضرت علی کی طرف سے اور نہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے نیوٹرل تھے اور کہتے تھے کہ بھئی ہمیں اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا استشہاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا کہ اگر دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہو اور ایک قتل کر دیا جاوے اور دوسرا بچ جاوے تو بھی قتل ہوا وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جس نے قتل کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حضرات صحابہ کی مشاجرات صحابہ پر یہ صادق آتا ہے یا نہیں؟ تو ہمارے علماء نے لکھا کہ مشاجرات صحابہ پر یہ چیز صادق آتی نہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے کسی مفاد یا دنیاوی غرض کے خاطر دو مسلمان اگر آپس میں لڑیں گے اور ان میں سے ایک مار دیا جائے گا اور ایک مار دے گا تو دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو چونکہ دونوں کی نیت دنیاوی ہے، دونوں میں سے کوئی کسی حق پر ہے نہیں اور حق پر سمجھتا بھی نہیں ہے، بس دونوں کوئی کسی زمین کا واقعہ پیش آیا کہ بھئی یہ زمین میری ہے یہ زمین تیری ہے، اس پر جھگڑا ہوا اور مار دیا ایک نے، کسی کا جھگڑا کسی دکان پر ہوا، کسی مال و ملکیت پر ہوا، تو کرسی پر ہوا، اس طرح سے دنیاوی اغراض کے لیے ہوا، اور وہ آپس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، ان مشاجرات میں ان کے اغراض دنیاویہ نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ، ان دونوں کی سیرت کا اگر تحقیق کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو ان دونوں حضرات کی سیرت سے یہ بات آشکارا ہو جاتی ہے کہ ان دونوں حضرات کی غرض یہ کیا تھی، وہ حق تک پہنچنے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق تک پہنچنا چاہتے تھے اور حضرت امیر معاویہ بھی، تو یہ دونوں مجتہد تھے۔ اب یہ شیعہ ہے، روافض ہے اور اس طرح کی ذہنیت کے جو مالک یا جن کے دماغوں کے اندر میں شیطان نے انڈے دے دیے ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں صحابہ کا ڈیفینس کرنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں۔ ارے بھائی، حضرات صحابہ نے پوری زندگی رسول اللہ کا دفاع کیا، حضرات صحابہ نے ہم تک دین کو پہنچایا، ان کا دفاع کرنا یہ ان کا حق ہے ہم پر، یہ کیا ہے، ان کا حق ہے ہم پر۔ لہذا اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا کچھ نہیں بلکہ یہ ملی اور دینی فریضہ ہے کہ حضرات صحابہ کا دفاع کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مقامات پر اس بات کو کہا ہے
کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے ہم خطبے کے اندر میں سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اللہ اللہ، حضور تعجب کے ساتھ کہتے ہیں، اور جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا. جب اتنی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت وارد ہو تو پھر صحابہ پر جرح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. لہذا حضرت امیر معاویہ یہ اگرچہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اجتہاد میں خطا پر تھے، مگر ان کی خطا کا علم انہیں نہیں ہو سکا زندگی پر، ان کی خطا کا علم انہیں زندگی بھر نہیں ہو سکا. تو آپ کہیں کہ ان کی خطا کا علم انہیں زندگی بھر نہیں ہو سکا، کیوں نہیں ہو سکا؟ ارے بھائی انسان تھے، وہ جس موقف پر تھے اس موقف کو وہ صحیح سمجھ رہے تھے کہ بھائی حضرت عثمان کا قصاص ہونا چاہیے اور بہت ساری چیزیں، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سب سچ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ، ان لوگوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی، ان جنگوں میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں جو صحابہ شہید ہو جاتے تھے، سب مل کر ان پر نماز جنازہ پڑھتے تھے اور سب مل کر ان کو دفناتے تھے. ورنہ باغیوں کے اوپر، ورنہ حضرت علی بھی ان پر نماز نہیں پڑھتے، لیکن حضرت علی بھی جانتے تھے کہ یہ اجتہادی غلطی پر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ میں نماز حضرت علی کے پیچھے پڑھتا ہوں اور کھانا امیر معاویہ کے پاس جا کر. کیوں؟ کہا عبادت یہاں اچھی ہوتی ہے اور کھانا وہاں اچھا ملتا ہے. ایسی مذاق میں کبھی کسی نے کہا کہ ابو ہریرہ تم تو کبھی ادھر دکھتے ہو کبھی ادھر دکھتے ہو، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ بھائی نماز عبادت یہاں اچھی ہوتی ہے اور کھانا وہاں اچھا ہوتا ہے، اس لیے میں وہاں کھانے کے لیے چلا جاتا ہوں اور عبادت میں یہاں پر کرتا ہوں. وہ مصالحت کی کوشش کرتے تھے. تو اس لیے حضرات صحابہ کا دفاع یہ ضروری ہے. تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ احنف بن قیس کو کہہ رہے ہیں. وہ احنف بن قیس لیس بصحابی، احنف ابن قیس یہ صحابی نہیں ہے. تو وہ یہ کہنے جا رہے ہیں ان کو کہ بھیا جب دو بڑے لوگوں کا جھگڑا ہو تو چھوٹے کو بیچ میں پڑنا چاہیے نہیں، ورنہ دو بڑوں کے بیچ میں چھوٹا کیا ہو جائے گا؟ پس جائے گا. تو اس وجہ سے حضرت ابو بکر احنف ابن قیس کو کیا کر رہے ہیں؟ روک رہے ہیں. ورنہ مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں ہمارے علماء صاحب کہتے ہیں کہ اولاً تو آپ کو اگر ایسا لگے کہ آپ کا ذہن و دماغ یہ صحیح نہیں ہے، ڈھنگ سے کام نہیں کرتا ہے، تو اس کو پڑھو ہی مت. کیا کرو؟ اس کو پڑھو ہی. اور اگر اسے پڑھنا ہے تو یہ میدان بڑا کانٹے دار ہے، خارزار وادی ہے، اس وادی میں قدم رکھنا خطرے سے خالی ہوتا نہیں. لہذا اگر پڑھے تو انتہائی اہل سنت والجماعت کے معتبر ترین لوگوں کی کتاب کو پڑھنا چاہیے. تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے امیر معاویہ اور تاریخ حقائق. یہ کتاب اگر کسی کو پڑھنا ہی اس موضوع پر تو اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے حضرت مولانا نافع صاحب پاکستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابھی دو چار سال پہلے ان کا انتقال ہوا. حضرت مولانا نافع صاحب معمر تھے، 90 سال زیادہ عمر ہوئی ان کی. انہوں نے کتاب لکھی ہے رحماء بینہم. کتاب کا نام ہی کیا رکھا ہے؟ رحماء بینہم. 3 یا 4 جلدوں میں کتاب ہے، اور اس میں حضرات صحابہ کے آپس کے تعلقات کے واقعات کو بیان کر خود حضرت مولانا تقی صاحب نے اپنی کتاب تبصرے کے اندر میں لکھا ہے کہ مشاجرات صحابہ پر اہل سنت والجماعت کا سب سے بہترین موقف تحقیق کے ساتھ اگر کسی نے بیان کیا ہے تو وہ حضرت مولانا نافع صاحب. حضرت نے لکھا ہے نہ تو عربی میں اور نہ اردو میں اور نہ دنیا کی کسی اور زبان میں اتنا بہترین مواد میری نظر سے گزرا نہیں. تو حضرت مولانا نافع صاحب کی کتاب ہے رحماء بینہم، وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اسی طریقے سے چھوٹی سی کتاب اگر کوئی پڑھنا چاہے تو حضرت مولانا ظفر عثمانی صاحب کی کتاب ہے براءت عثمان. اس میں بھی، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ پڑھنا ہو تو یہ 2 کتابوں میں سے پہلی 2 کتابوں میں سے کوئی ایک پڑھیں. براءت عثمان پڑھنے سے حضرت مولانا ظفر صاحب عثمانی نے، میں نے اس کو پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ اس کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت امیر معاویہ حق پر تھے.
اس کو پڑھنے سے تھوڑا سا میلان آدمی کا اس طرف چلا جاتا ہے. تو اس لیے اس کو پڑھنے کے بجائے جو تفسیر کتاب، وہ چھوٹی سی کتاب ہے، اور اس میں چونکہ لوگ حضرت امیر معاویہ پر بہت تنقید کر رہے تھے، اس وجہ سے حضرت مولانا ظفر صاحب نے حضرت امیر معاویہ کے دامن کو کلیئر کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کلیئر کرنے میں آدمی کا ذہن کبھی کبھی ایسا چلا جاتا ہے کہ امیر معاویہ حق پر تھے اور حضرت علی حق پر نہیں، حالانکہ وہ ایسا کہنا چاہتے نہیں، مگر بہت زور دے کر جب انہوں نے بات بیان کی تو پڑھنے والا اس سے کیا ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے. بہرحال تو چونکہ ہمارے زمانے میں مولانا سلمان ندوی صاحب اور اس طرح کے لوگ اس موضوع کو اچھالتے رہتے ہیں، لہذا اس بنا پر ہمارا مطالعہ تو بہرحال اس باب میں ہونا چاہیے. اور آج بھی مسلم شریف کے مقدمے میں ایک بات گزری تو اس میں یہی بات آئی کہ ہمارے محدثین جو تھے وہ فرقہ باطلہ کی مکمل تفصیلات سے واقف ہوتے تھے. کہ جابر الجعفی کے سلسلے میں ایک مرتبہ کسی نے پوچھا سفیان ثوری سے کہ جابر جعفی کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جابر جعفی عقید رجعت کو مانتا ہے، اور عقید رجعت کیا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا انتقال نہیں ہوا ہے، حضرت علی یہ بادلوں کے اندر میں ہیں، اور حضرت علی دنیا میں ظلم اور گناہ ہو رہا تھا اس لیے دنیا سے روپوش ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب قیامت سے پہلے دنیا میں دوبارہ عدل قائم ہو جائے گا، ظالمین کا خاتمہ ہو جائے گا، تو پھر مہدی کو کہیں گے کہ مہدی جاؤ اب تم دنیا میں حکومت کرو، تو اس کے بعد وہ واپس دوبارہ دنیا کے اندر میں آئیں گے، ایسا عقیدہ وہ رکھتے ہیں. تو وہ پوری تفصیلات بیان کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ائمہ حدیث یہ فرقہ باطلہ کی تفصیلات سے بھی کیا ہوتے تھے، واقف ہوتے تھے، تاکہ حق کا صحیح معنی میں کیا جا سکے، دفاع کیا جا سکے. تو ہمارے زمانے میں اس طرح کے جو فرقے ہیں ان فرقوں کی تفصیلات کا جاننا یہ بھی بہرحال ضروری ہے. تو حضرت ابو بکرہ کیا فرما رہے ہیں کہ احنف ابن قیس لوٹ جاؤ، اس لیے کہ حضور نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما، کہ اگر دو مسلمان آپس میں اپنی تلواروں سے ایک دوسرے آمنے سامنے ہو جاوے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں. تو فرماتے ہیں حضرت ابو بکرہ کیونکہ ذہین صحابی تھے کہ میں نے حضور سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو سمجھ میں آئی بات، لیکن مقتول کیوں جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکیمانہ جواب دیا کہ انه كان حريصا على قتل صاحبه، کہ اگرچہ وہ مقتول ہے مگر چانس ملتا تو وہ اپنے ساتھی کو قتل کر دیتا. تو اس کی نیت میں، عزم میں، ارادے میں یہ بات تھی کہ وہ کیا کرے گا، وہ قتل کر دے گا. لہذا اس بنا پر وہ بھی گویا کہ قاتل ہی کے اندر میں کیا ہوگا، مقتول ہو کر بھی قاتل. کیا ہے؟ مقتول ہو کر بھی قاتل. اسی لیے آپس میں جب جھگڑے ہو تو ان جھگڑوں میں آدمی کو، مسلمانوں کے آپسی جھگڑوں میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ کنارہ کشی اختیار کر لے، یا پھر اگر بہت زیادہ شدت اختیار کرے تو کم از کم ایسی نوبت تک تو وہ نہ پہنچے کہ مار پیٹ کے اوپر معاملہ کیا ہو جاوے، پہنچ جاوے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، کہ مومن کو برا بھلا کہنا، گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، فسق و فجور تک پہنچا دیتا ہے، اور اسے قتل کر دینا یہ کفر کے قریب کیا کر دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالزبدة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. دوسری حدیث بیان کر رہے ہیں امام بخاری سلیمان بن حرب کے حوالے سے. سلیمان بن حرب، ان کا ذکر بھی اس سے پہلے ہو چکا ہے، سلیمان بن حرب الازدی. وہ بیان کرتے ہیں حدثنا شعبۃ، اور وہ شعبۃ بن الحجاج سے، ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے، عن واصل ابن حبان الاحدب. واصل ابن حبان الاحدب ان کا نام ہے. واصل الاحدب سے مشہور ہے، ان کے والد کا نام حبان ہے. یہ شعبۃ بن الحجاج کے شیوخ میں سے ہے، ثقہ راوی ہے.
اور ائمہ حدیث سے یہ خود روایت نقل کرتے ہیں، اور ان سے روایت کرنے والوں میں بھی ائمہ حدیث کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑی عمر پائی۔ امام اعمش کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ میں نے 100 سال کی عمر میں انہیں حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، وَشَعْرُهُ أَسْوَدُ، 100 سال کی عمر ہو گئی تھی مگر ان کے پورے بال کیسے تھے؟ کالے تھے، ایک بال بھی ان کا سفید ہوا تھا نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کا شمار کبار محدثین میں ہوتا ہے، اور ائمہ حدیث نے ان سے روایت کو نقل کیا ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں عن المعروری، معرور ابن سوید، یہ تابعی ہے، بے شمار صحابہ سے ان کے لقاء ثابت ہے، یہ بھی معتبر راوی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ بھی حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ قال لقیت ابا ذر، وہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالزبدتی، مقام زبدہ میں۔ مقام زبدہ، سب سے پہلے تو سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے، ان صحابہ میں سے ہے جو ابتدائی دور میں اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کا تعلق قبیلہ غفار سے تھا، اور قبیلہ غفار یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں کچھ قبائل عرب رہتے تھے جو اصلاً عدنانی قبائل ہی تھے، قریش سے دور سے ان کے تعلقات تھے، انہی قبائل سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ حضرت ابو ذر غفاری اسی میں سے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چرچے ہونے لگے تو چونکہ مکہ سے قریب میں واقع تھا، ان کا قبیلہ رہتا تھا، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جائیے ذرا جا کر دیکھ کر آئیے کہ یہ جو ہم نئے کسی آدمی کے بارے میں سن رہے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کون ہے۔ تو ان کے بھائی مکہ مکرمہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں معلومات حاصل کی، اور معلومات حاصل کرنے کے بعد دوبارہ گئے قبیلہ غفار کی طرف اور حضرت ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر انہ رجل صادق الامین، کہ صادق الامین ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں فعجبنی، مجھے بڑا اچھا لگا کہ بھائی ایسے زمانے میں اگر صلہ رحمی کا کوئی حکم دے رہا اس کا مطلب اچھا آدمی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں فوراً تیاری کی اور میں بھی وہاں سے نکلا، اور نکل کر میں مکہ مکرمہ پہنچا۔ بالکل ابتدائی دور تھا۔ تو ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا نہیں تھا، رات ہو گئی، شام کے وقت میں پہنچا تھا، میں اجنبی تھا، مکہ میں کوئی سرایا تھا نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھ لیا، تو حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ کوئی اجنبی ہے، کوئی پرایا ہے، باہر سے آیا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اب باہر سے تشریف لائے ہو؟ تو ابو ذر فرماتے میں نے کہا جی ہاں۔ کہا کہ چلو آپ میرے مہمان۔ یہ کہہ کر حضرت علی مجھے اپنے گھر لے گئے، تو میں حضرت علی کا مہمان ہوا۔ اب لیکن میں ڈرنے لگا کہ میں ان سے کیسے سوال کروں حضور کے بارے میں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ پھر ڈرتے ڈرتے میں نے، بلکہ حضرت علی نے مجھ سے سوال کیا کہ کس غرض سے آئے ہو تم، اگر کوئی آپ کا ایسا کام ہو جس میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے پھر بھی میں ڈرنے لگا، اس لیے کہ اس وقت حضور کی شدید مخالفت ہو رہی تھی۔ پھر بھی میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ قد ظہر رجل فی مکہ۔ تو حضرت علی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، خاموش ہو جاؤ، هل انت تريد لقاءه، کیا آپ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو حضرت علی نے اپنا تعارف نہیں کروایا، صرف مجھے یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے، اور میں جا کر ایک جگہ پر بیٹھ جاؤں گا، وہاں سامنے جو آدمی بیٹھے ہوں گے ان سے آپ مل لینا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت علی صبح میں اٹھے اور چل دیے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ حرم میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے سے میں سمجھ گیا کہ انہ رجل صادق، کہ اتنا اچھے چہرے والا آدمی جھوٹا ہو سکتا
نہیں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دے کر آئے. حضور نے چیزیں مجھے بتلائی تو مجھے اچھا لگا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. وَأَنَا الرَّابِعُ، اور میں چوتھا مسلمان. مجھ سے پہلے 3 لوگ مسلمان ہوئے تھے اور میں چوتھا مسلمان. بعد نے کہا چوتھا یا پانچواں مسلمان. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بہرحال میں اپنے قبیلے کا سردار تھا. میں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی تعلیمات کیا ہے وہ بتا دیجئے تاکہ میں اپنی قوم کو بھی اس کی دعوت دوں. یہ کہتے ہوئے میں نکلا اور نکلتے ہوئے میں زور زور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کیا کرنے لگا کہ نعرے لگانے لگا. فاجتمع القریش حولی، تو قریش میرے ارد گرد جمع ہو گیا اور مجھے مارنے اور پیٹنے لگے. کچھ لوگوں نے آ کر چھوڑایا، کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ قبیلے غفار کا سردار ہے اور تم کو شام جانا ہو، یمن جانا ہو، مدینہ جانا ہو، راستے میں قبیلے غفار پڑتا ہے، اس کو کچھ بھی ہوا تو تم سب کی خیریت بگڑ جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اس میں سب سے پیش تھے اور کہا کہ دیکھو اس کو مارنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شامت بلانا ہے، اس لیے چپ چاپ چھوڑ دو ان کو. تو لوگوں نے مجھے کیا کر دیا، چھوڑ دیا. کہا اچھا آپ قبیلے غفار سے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں میں قبیلے غفار سے ہوں. تو پھر مجھے چھوڑ دیا تو میں اپنے قبیلے کی طرف آ گیا اور میں نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی. تو فرماتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ میرا قبیلہ اسلام میں کیا ہو گیا، داخل ہو گیا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت دیر سے ہجرت کی، اسی لیے آپ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق میں شریک نہیں ہو سکے، اس لیے کہ آپ اپنے قبیلے کی دعوت میں مشغول تھے. اور غزوہ خندق کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کر آپ اپنے قبیلے کو لے کر وہاں پر مدینہ میں آ کر کیا ہوئے، آباد ہوئے. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو زاہد هذه الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کا سب سے بڑا زاہد کہا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ زکوٰۃ کتنی؟ کہا کہ ایک ٹائم کا کھا سکے اتنا رکھنے کا، باقی سب زکوٰۃ میں نکال دینے کا، 1 روپیہ بھی جیب میں رکھنے کا اور گھر میں رکھنے کا نہیں. تو فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے مجھے کہا کہ بھائی یہ کیسے فتوے دے رہے ہو تم، مسئلہ ہو جائے گا، لوگ کچھ فتوے دے رہے ہیں آپ کچھ فتوے دے رہے ہو. پھر تو عثمان نے کہا کہ دیکھو ابو ذر ایک کام کرو، آپ کا زہد آپ پر غالب آ گیا، لہذا اس بنا پر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کسی دیہات میں جا کر آباد ہو. تو فرماتے ہیں کہ وہ مسکرانے لگے اور کہا حضور نے مجھے کہا تھا کہ تو انت تحیی وحید وتموت وحیدا، کہ تو اکیلے اکیلے زندگی گزارے گا اور اکیلے اکیلے موت مرے گا. تو پھر میں نے کہا کہ مقام زبدہ کو اختیار کیا. مقام زبدہ یہ مدینہ منورہ سے 3 منزل پر واقع تھا. عراق سے ذات عرق نامی جو میقات ہے حرم کی، اس میقات سے قریب واقع ہے مقام زبدہ، آج بھی ہے. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہیں پر آباد ہو گئے. سن ہجری 32 میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی زوجہ کہتی ہے کہ مجھے کہا میرا انتقال ہو جاوے تو مجھے غسل وغیرہ دینے کے بعد راستے میں رکھ دینا، اس لیے کہ حضور نے مجھ سے کہا ہے کہ میری امت کے بہترین لوگ آ کر تم پر نماز پڑھیں گے، اور میرے رسول نے کہا تو بات سچی. تو فرماتے ہیں کہ ان کو وہاں پر رکھ دیا گیا. تھوڑی دیر میں ایک قافلہ عراق سے آیا جس کے سردار حضرت عبداللہ بن مسعود تھے. تو عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ جنازہ پڑا ہوا ہے، تو کہا کہ قریب ہی میں جھپڑی تھی جھپر پٹی میں، تو وہاں گئے. کہا کہ کون ہے؟ تو رونے کی آواز آئی اور کہا کہ انہو صحابی رسول ابو ذر، کہ ابو ذر صحابی رسول ہے. تو عبداللہ بن مسعود زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ ابو ذر دنیا سے چل بسے، اور بہت روئے عبداللہ بن مسعود. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد انہیں دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد آپ مدینہ تشریف لائے
اور 10 دن کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی مدینہ میں انتقال ہو گیا. تو بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، بڑے مناقب ان کے بیان کیے جاتے ہیں. تو فرماتے لقیت ابا ذر بالزبدہ، میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام زبدہ میں ملاقات کی. وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلۃ، اور ان کے اوپر ایک لباس تھا اور ان کے غلام پر بھی حلۃ مثلہ، اسی جیسا لباس تھا، یعنی جیسا آپ نے پہنا تھا بالکل ویسا ہی ان کے غلام نے بھی پہن رکھا تھا. تو معرور کہتے ہیں، معرور بن سوید کہتے ہیں فسألته عن ذلك، تو میں نے ان سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ یہ ایک جیسا کیوں پہنا تم نے جیسا پہنا ہے ویسے ہی تمہارے غلام نے بھی پہنا ہے، کوئی تو تمیز ہونی چاہیے نا کہ آپ آقا ہے اور یہ غلام ہے. فقال، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انی ساببت رجلا، کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک شخص کو برا بھلا کہا، گالیاں دی نہیں بولیں، کیا بولیں گے؟ برا بھلا کہا. امام نووی فرماتے ہیں رجلا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے انی ساببت عبدا، میں نے اپنے غلام کو برا بھلا کہا، اس نے کوئی خلاف منشا کام کیا. فعیرته بأمه، میں نے اسے عار دلایا اس کی ماں کے نام کے ساتھ. فقال علی النبی صلی اللہ، حضور وہیں پر تھے لیکن حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا نہیں، تو میں نے زور سے ان کو کچھ کہہ دیا برا بھلا. فقال علی نبی صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اعیرته بأمه، اے ابو ذر کیا تم نے اس کی ماں کے نام کے ساتھ اس کو برا بھلا کہا؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے آدمی ہو کہ ابھی بھی آثار جاہلیت تمہارے اندر میں پائے جاتے ہیں. اخوانکم خوالوکم، فرمایا کہ تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زبردست تعلیم دے رہے اپنے صحابہ کو. اخوانکم خوالوکم، تمہارے بھائی، ای عبیدکم، اخوانکم سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ عبیدکم. خوالوکم تمہارے تابع ہیں، خوالوکم ای اتباعکم، تمہارے بھائی یہ تمہارے تابع ہیں. کیا مطلب؟ اللہ نے تمہیں بھی انسان بنایا، انہیں بھی انسان بنایا، تم دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہو تو دونوں انسان، لہذا دونوں ابن آدم ہو، البتہ فرق یہ ہے کہ تم آقا اور سردار ہو اور وہ غلام ہے. لیکن غلام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم انہیں کچھ بھی کہو اور ان کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرو. کہا اخوانکم خوالکم، تمہارے غلام یہ تمہارے تابعدار ہے. جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے انہیں تمہارا زیر نگی بنایا ہے. کیا مطلب؟ کہ تمہیں آقا بنا کر ان کو تمہارا غلام بنایا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے تمہیں غلام نہ بنا کر آقا بنایا اور انہیں غلام بنایا، آقا نہیں بنایا. تو اگر تمہیں افضلیت اور فضیلت بھی ملی ہے تو یہ فضیلت بھی کس کی طرف سے ملی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملی. تمہارا اپنا اس میں کچھ ہے نہیں. فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، پس اگر کسی کے زیر نگی اس کا بھائی ہو، یعنی اس کی نگرانی اور اس کی تابعداری میں اس کا کوئی بھائی ہو، یعنی غلام کو بھائی سے تعبیر کیا، فليطعمه مما يأكل، تو اسے وہی کھلائے جو خود کھائے، جو خود کھائے وہ اسے کھلائے. ایسا نہیں کہ گلا سڑا بچا ہوا اسے کیا کر دے دے، جیسا کہ ہمارے یہاں پر نوکروں کے ساتھ، حضور نے تو غلاموں کے ساتھ ایسا کرنے سے منع کیا، اور ہمارے یہاں پر کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ، اور انہیں وہی پہنا ہے جو خود پہنے. کیسا نہیں کہ پھٹا پرانا ہے تو اللہ کے راستے میں صدقہ، اور اچھا ہے تو خوب ٹھاٹ سے پہنے. کہا نہیں، کہا انہیں بھی وہی پہنا ہو جو تم پہنو. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ، تیسرا حضور نے بیان کیا، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور انہیں کسی ایسے کام کا مکلف نہ کرو جو ان پر غالب آ جائے. کیا مطلب؟ جو وہ نہ کر سکے، جس کے کرنے کی ان میں طاقت اور استطاعت نہ ہو. یعنی ان کو
ان کی طاقت اور استطاعت سے زیادہ کا مکلف نہ کرو. فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اور اگر تم انہیں کسی ایسے کام کا مکلف کر ہی دو، فَأَعِينُوهُمْ، تو تم ان کا ہاتھ بٹاؤ. تو تم کیا کرو؟ ان کا ہاتھ بٹاؤ. یعنی کوئی ایسا کام آپ نے ان کو سونپ دیا جو ایک آدمی اکیلا نہیں کر سکتا ہے بلکہ دوسرے کی ضرورت ہے، تو آپ خود اس کا معاون بن جاؤ اور آپ اس کی مدد کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق کو یہاں پر بیان کیا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا. کہا کہ ہم دونوں نے ایک جیسا اس لیے پہنا ہے کہ کیا فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی عادت تھی جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو بیان کرتے تو کیا فرماتے تھے، اوصانی خلیلی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب احادیث میں جو احادیث ہے اس کی تعداد 272 بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے 272 احادیث آپ کی کتابوں میں کیا ہے، مذکور ہے. تو بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہی جواب دیا کہ بھئی حضور نے ہم کو ایسا کہا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاؤ، وہی پہناؤ جو خود پہنو، اور ان کو اتنے کا مکلف کرو جتنے کا وہ کر سکتے ہیں. اور چوتھا ہم یہ بیان کیا کہ اگر زیادہ کا مکلف کرو تو تم ان کا دست راست بن جاؤ، یعنی تم ان کے معاون کیا کرو، بن جاؤ. اس طریقے سے تم جب ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو گے تو تم اللہ کے بندے ہو، کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ بھی اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا. حضور نے گویا کہ دوسرے الفاظ میں کہا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان پر رحم کرو، اہل ارض پر، آسمان پر جو شخصیت ہے اللہ کی ذات ہے وہ تم پر کیا کرے گی، رحم کرے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیر نگی لوگوں کے حقوق کو اس حدیث میں کیا ہے، بیان کیا.